نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کافی دنوں سے دوستوں کا سوال آ رہا ہے کہ غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، درست طریقہ کیا ہے۔ اس پر بھی آپ ایک ویڈیو بنا دیجئے۔ تو میں انہی دوستوں کی باتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان کے سوال کا جواب بھی ہو جائے، میں سوچا کہ آج غسل کرنے کا کیوں نہ آسان طریقہ بتا دوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ بالکل نئے ہیں، ابھی تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ حضرات محترم، آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ غسل جب تک آپ کا مکمل نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، تو اس وقت تک آپ پاک نہیں ہوں گے۔ جب غسل نہیں ہوگا درست تو آپ پاک ہرگز نہیں ہو سکتے، اور جب آپ پاک نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اسلام کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ پاک ہونے کے بعد ہی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر پاک نہیں ہیں تو ہرگز وہ کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ان ساری چیزوں کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، طہارت شرط ہے۔ تو جب تک آپ جو ہے صحیح طریقے سے پاک ہی نہیں ہوئیے گا تو ہرگز آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ نماز کے لیے شرط ہے کہ نمازی کا بدن پاک ہو، نمازی کا کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو۔ تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے، لہٰذا جب آپ صحیح طریقے سے پاکی حاصل نہیں کریے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ وہ نہا لیتے ہیں، غسل خانے میں گئے، پانی بھرا اور نہانا شروع کر دیے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ غسل کیسے کرتے ہیں، غسل کیسے کیا جاتا ہے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، پاکی کیسے حاصل کرے، انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ حال یہ ہوتا ہے وہ نہا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پاک ہو گئے، بالٹی میں پانی بھرا، نہا لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاک ہو گئے، ہمارا غسل ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ میں ابھی غسل کر کے آیا ہوں۔ میرے بھائی، نہا لینا کا نام غسل نہیں ہے، بلکہ غسل میں بہت ساری چیزیں فرض ہیں، غسل میں کچھ چیزیں فرض بھی ہیں، ان کا بھی تو خیال کرنا ہوگا۔ میں تفصیل سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاک ہو گئے، لیکن وہ پاک نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے، کیونکہ انہوں نے درست طریقہ سے، صحیح طریقے سے غسل ہی نہیں کیا۔ جب غسل نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو سنیں، غسل کرنے کا درست طریقہ، سنت طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یاد رکھیں اور اسی طریقے سے آپ غسل کریں، نہائیں۔ سب سے پہلے جب آپ غسل کرنے جائیں تو سب سے پہلے غسل کی نیت کریں، یعنی آپ نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے جا رہا ہوں، میں پاکی حاصل کرنے جا رہا ہوں، یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یہ نیت کرے۔ اب نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں آپ یہ عزم کر لیں، یہ نیت کر لیں، یہ ارادہ کر کے آپ نہائیں کہ میں غسل کر رہا ہوں اس نیت سے کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، یہ نیت رکھیں۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں، دونوں ہاتھوں کو آپ گٹوں تک دھوئیں۔ اس کے بعد استنجا کی جگہ کو دھوئیں۔ استنجا کی جگہ سے کیا مراد؟ یعنی جہاں سے آپ استنجا یعنی پیشاب کرتے ہیں اس جگہ کو دھوئیں، موضع استنجا کو دھوئیں، یعنی اس جگہ کو، استنجا کی جگہ کو آپ دھل لیں۔ اور بدن پر اگر کہیں نجاست لگی ہو، کوئی گندگی لگی ہو، پیشاب، پیخانہ، منی وغیرہ کوئی چیز لگی ہو تو آپ پہلے اسے دھو لیں، اس جگہ کو، یعنی اگر کہیں بھی نجاست لگی ہو تو پہلے اس نجاست کو دور کر لیں، دھو لیں۔ پھر آپ جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں نا، ٹھیک ویسے ہی وضو کریں، یعنی ویسے ہی وضو کرنا ہے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ مگر یاد رہے غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا،
پھر پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا، یہ غسل کے فرائض ہیں۔ اور جب یہ فرائض نہیں ادا ہوں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ جب آپ کلی کریں، یعنی یہ نماز جیسے وضو کرنا ہے، میں نے کہا نا نماز جیسے وضو کرنا ہے، تو جب آپ کلی کرنے تک پہنچے، یعنی جب آپ کلی کرنے کے لیے جائیں، کلی کریں، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ دانتوں کے ہر حصے میں پانی پہنچانا چاہیے، یعنی دانتوں کے ہر حصے میں پانی کا پہنچنا یہ ضروری ہے، کیونکہ کلی کرنا کیا ہے، یہ فرض میں سے ہے نا، کہا نا کہ 3 فرض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر پانی بہانا، تو کلی کرنا یہ فرض ہے، لہٰذا کلی کرنے میں یہ احتیاط کرے کہ دانتوں کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے۔ آپ پانی منہ میں لے، طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ کہ آپ پانی منہ میں لے کر خوب پانی کو گھمائیں تاکہ منہ کے ہر حصے پر پانی پہنچ جائے۔ اگر آپ روزے سے نہ ہو تو آپ غرغرہ بھی کریں۔ غرغرہ کیا ہے؟ پانی لے کر کے اوپر کی طرف تھوڑا پانی کو گھمائیں تاکہ حلق تک پانی پہنچ جائے۔ پھر جب آپ یہ تو آپ کی کلی ہو گئی، پھر جب آپ ناک میں پانی چڑھائیں، تو اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ ناک میں پانی چڑھانا بھی یہ غسل کے فرائض میں سے ہے، ناک میں پانی چڑھانا یہ غسل کے فرائض میں سے ہے، تو لہٰذا اس میں بھی احتیاط برتیں۔ احتیاط یہ کریں کہ پہلے بائیں ہاتھ کی، جب آپ ناک میں پانی چڑھائیں تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، جس کو ہم چھنگلیاں کہتے ہیں، چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کریں، یعنی چھوٹی انگلی کو ناک میں ڈال لیں اور اس کے بعد سے جو ہے ناک صاف کریں، اور ناک کی نرم ہڈی، یعنی ناک میں ڈالیں نرم ہڈی تک، تاکہ آسانی کے ساتھ پانی پہنچ جائے، اس میں کوئی چیز اگر ہو تو وہ صاف ہو جائے اور آسانی کے ساتھ پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد ناک کو چھڑک دیں تاکہ اندر کوئی میل یا رینٹھ ہو تو نکل جائے وہ بھی، اور پانی آسانی کے ساتھ ناک میں پہنچ جائے۔ کیوں؟ جیسے کہ کوئی میل ہو، رینٹھ وغیرہ ہو تو پانی پہنچ نہیں پائے گا، اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پہلے ناک کو صاف کر لیں تاکہ ہر حصے میں پانی پہنچ جائے۔ پھر آپ چہرہ دھوئیں گے، پھر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھوئیں گے، اس کے بعد میں آپ مسح کریں گے، یعنی یہ جو نماز کی طرح وضو کر رہے ہیں وہی طریقے ہیں، پھر آپ مسح کریں گے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تالاب، ندی یا ٹنکی وغیرہ میں نہاتے ہیں، تو اس وقت ان کا پیر جو ہے ڈوبا ہوا رہتا ہے، تو اس وقت پیر کیا ہوتا ہے؟ ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت پیر دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ ان کا پاؤں تو ڈوبا ہوا رہتا ہے پانی میں۔ لیکن عام طور پر ہم اور آپ غسل خانے میں نہاتے ہیں یا اس نل وغیرہ پہ نہاتے ہیں جہاں پہ پانی جمع نہیں ہوتا ہے، تو جب آپ سر کا مسح کر لیں، چوتھائی سر کا مسح کریں، اس کے بعد اپنے پیروں کو بھی دھل لیں۔ پیروں کو دھونے کے بعد اب آپ اپنے ہاتھوں میں پانی لے لیں، تھوڑا سا پانی لے لیں، چلو میں تھوڑا سا پانی لے لیں، جس طرح تیل کو ملتے ہیں نا اپنے بدن پر، اسی طرح اپنے بدن پر تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لے کر کے اپنے پورے بدن پر چپڑے، مس لیں، مل لیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ جس لوٹا یا جگ سے نہا رہے ہیں تو اس جگ سے آپ 3 مرتبہ پانی لیں اور داہنے کاندھے پر ڈالیں، پھر 3 مرتبہ بائیں کاندھے پر ڈالیں، پھر سر سے لے کر پاؤں تک کوئی حصہ باقی نہ رہے پانی ڈالیں، اور ہاں اس حساب سے پانی ڈالیں کہ بدن کے ہر حصے پر پانی بہہ جائے۔ یاد رکھیں اگر بدن کا کوئی حصہ سوئی کے برابر بھی اگر خشک رہے گا، سوکھا رہے گا، تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا، اس لیے آپ غسل میں احتیاط کریں اور اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں۔ بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور لاپرواہی برت لیتے ہیں، جن سے ان کا غسل درست نہیں ہوتا ہے، تو میں ان باتوں کو بھی ذکر کر دوں۔ آپ یاد رکھیں جب آپ غسل کریں، جب آپ جسم پہ پانی بہائے، بدن پہ پانی جب بہائے، تو اس وقت اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ کان کی جو جڑیں ہیں، کان کے جو جڑ ہیں، ان جڑوں پر بھی انگلی پھیر دیں تاکہ کہیں خشک نہ رہے۔ اس کے بعد جو ہے کان کے جو سوراخ ہیں، جہاں سے آپ سنتے ہیں، وہ کان کے جو سوراخ ہے اس کے اطراف میں کچھ حصے ایسے ہیں
کہ چاہے آپ جتنا نہا لیجئے، کتنوں پانی جسم پہ ڈال لیجئے، ان حصوں تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، وہ حصہ نہیں بھیگ پاتا ہے۔ تو آپ اپنی انگلی کو بھگا کر کے تر کر کے ان جگہوں پہ پھیر لیں اور ان جگہوں کو بھی بھگا دیں، ان جگہوں پر بھی پانی بہا دیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ ناف پہ انگلی پھیر دیں، کچھ پانی وہاں بھی ڈال دیں تاکہ وہ بھی خشک نہ رہے، وہ بھی بھیگ جائے۔ اگر وہاں بھی تھوڑا سا بھی خشک رہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اور بہت سارے لوگوں کے ناف اندر کی طرف ہوتے ہیں، تو ان ناف پر بھی پانی بہا دیں، انگلی پھیر دیں۔ اس کے بعد دونوں ران کے بیچ میں جو ہے، دونوں ران کے بیچ میں اوپر جو، وہاں بھی پانی بہا دیں۔ وہاں جو ہے دونوں پاؤں کے ملے رہنے کی وجہ سے اندر کی طرف ہوتا ہے، اس لیے وہاں بھی پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو آپ وہاں بھی پانی پہنچا دیں۔ اور بغل میں بھی جو ہے، بغل کے نیچے جو بال ہوتے ہیں وہاں بھی آپ خیال سے جو ہے ان جگہوں پر بھی پانی بہا لیں۔ اور اپنے بالوں کو تو ویسے بھی صاف رکھیں، 40 دن سے زیادہ بال کو تو ویسے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے وہ زیر ناف ہو یا بغل کے بال ہو، ان کو بھی آپ صاف ستھرا رکھیں تاکہ غسل کرنے میں، پانی بہانے میں بھی آپ کو دقت نہ ہو، بآسانی ہر جگہ پانی پہنچ جائے۔ ان باتوں کا آپ خاص خیال رکھیں اور اس بات کو بھی نہ بھولیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چڈی میں نہا لیتے ہیں، انڈر ویئر میں نہا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، سطر کو چھپانا فرض ہے میرے بھائی، اس کا کون خیال رکھے گا؟ سطر کو چھپانا فرض ہے، ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنوں تک مردوں کے لیے یہ سطر ہے، اس کو چھپانا فرض ہے۔ اس کو کھول کے آپ کیسے نہائیں گے؟ سب صحیح نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے سطر کا خاص خیال رکھیں۔ انڈر ویئر میں ہرگز نہ نہائیں۔ کوئی موٹا کپڑا ہو جو ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنوں تک ڈھک دے، یا تہبند وغیرہ میں نہائیں کیونکہ اس میں سطر نہیں دکھ پاتا ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھیں آپ کا سطر کھلا ہوا نہ ہو بلکہ ڈھکا ہوا ہو۔ اور قبلہ کی طرف رخ کر کے ہرگز نہ نہائیں، نہ پیٹھ کرے